السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ گرم زمین پر پیر رکھتے ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے زمین پر انگارے پھیلا دیے ہوں۔ تپش بہت ہی شدید تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں ننگے پاؤں آ گیا ہوں۔ بائیں ہاتھ میں بھاری کارٹن پکڑ کر اترنا آسان بھی تو نہیں تھا۔ بیک فورس کے مخالف سمت میں اتر جانے کے لیے چہرہ آگے کرنا ضروری تھا۔ پھر بھی میں لڑکھڑا گیا، مگر فوراً ہی میں نے خود کو سنبھال تو لیا۔ پھر بھی اسٹاپ پر کھڑی ایک لڑکی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ ہماری ٹکر ہو جاتی اگر وہ لڑکی خود ہی ایک طرف نہ ہو جاتی۔ سوری، میں نے اس لڑکی سے معذرت کی اور اسٹاپ پر کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان ٹھہر کر سستانے لگا۔ پسینہ تھا کہ پر نالے کی طرح جسم سے ابل رہا تھا۔ دھاریں کیڑے مکوڑوں کی طرح پیٹھ پر رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وزنی کارٹن ایک طرف رکھا اور پینٹ کی جیب سے رومال نکال کر اپنے چہرے کو صاف کرنے لگا تھا کہ وہ لڑکی میرے قریب آ گئی۔ آپ دیکھ نہیں سکتے؟ اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ تلخ تھا، مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اگر مجھ سے ٹکرا جاتے تو پھر؟ اس نے کہا، مگر میں آپ سے ٹکرایا تو نہیں نا؟ پھر آپ سے معذرت بھی کر لی ہے۔ ارے واہ، اچھا ڈھونگ ہے، اتنے لوگوں میں سے ایک میری طرف ہی آنا تھا۔ محترمہ، ہم کوئی ٹکرائے تو نہیں ہے نا؟ میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، مگر وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اونچی آواز میں بولے جا رہی تھی، لوگوں کی نظریں ہم پر جم گئی تھیں۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر مجھ سے ٹکرا جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر جو کچھ ہوتا وہ تو ٹکرانے کے بعد ہی ہوتا۔ میں نے اس بار ذرا بلند آواز میں جواب دیا۔ اگر ٹکرا جاتے نا تو اس کا بہت برا نتیجہ نکلتا۔ اس نے بھی بلند آواز میں کہا، ارے واہ، آپ خواہ مخواہ آبیل مجھے مار والی بات کر رہی ہو۔ میں نے بھی تلخ لہجہ اپنا لیا تھا، اس نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ اسی دوران بس آ گئی، اس میں سے ایک نوجوان اترا۔ وہ لڑکھڑایا اور اس لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ لڑکی اس کی طرف گھوم گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دکھائی نہیں دیتا؟ اس نے نوجوان کو جھڑکا۔ تو ایک طرف ہو جاؤ نا، بیچ میں کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہو؟ کوئی شکار نہیں ملا کیا؟ اس نوجوان نے اس سے بھی تیز آواز میں جواب دیا۔ اس لڑکی نے جو اس نوجوان کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو ذرا آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ چلو اچھا ہوا میرے سر سے بلا ٹلی، میں نے سوچا۔ وہ نوجوان بھی کوئی سر پھرا تھا، اس نے پہلی بار ہی میں ایسا منہ توڑ جواب دیا تھا کہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یوں بھی اس نوجوان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ اس لڑکی سے ٹکرا گیا تھا، لیکن بس سے اترنے والے ہر ایک کی ایسی حالت ہوتی ہے۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور کارٹن کندھے پر اٹھا لیا۔ یہ مچھر کالونی کا علاقہ تھا اور مجھے اپنا یہ بھاری کارٹن لے کر ریلوے پٹری کے اس پار جانا تھا۔ ریلوے پٹری کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے بھینسوں کے باڑوں کو عبور کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ باڑے میں سوکھے اور تازہ گوبر سے گزر کر جانا بہت دشوار تھا۔ ان دنوں میں ایک لوکل جوس کمپنی میں آرڈر بوگر کے کام پر کر رہا تھا اور چھوٹے موٹے آرڈرز کی سپلائی بھی میں خود کر دیتا تھا۔ آج بھی چند ایک دکانوں پر سپلائی دینا تھی۔ اس لڑکی سے تکرار سے میرا وقت برباد ہوا تھا، جو میرے لیے ٹینشن کا باعث تھا۔ میرے پاس بائیک نہ تھی، اس وجہ سے مجھے بسوں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ کمپنی والوں نے مجھے موٹر بائیک کے بغیر جاب پر رکھنے سے منع کر دیا تھا، مگر میرے ایک دوست عامر جو اس کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کی سفارش نے یہ مشکل آسان کر دی اور کمپنی والے مان گئے۔ مختلف علاقوں سے آرڈر بک کر کے کمپنی میں نوٹ کرواتا تو کمپنی سپلائی دے دیتی، لیکن چھوٹے آرڈر میں اپنے طور پر ہی خود سپلائی کر دیتا، جس کا مجھے اضافی کمیشن ملتا تھا۔ اس دن اس کی سپلائی نہیں ہو سکی تھی۔ 2-3 دکانوں کے آرڈر ملے تھے اور اتفاق سے وہ دکانیں بند ملیں۔ موبائل فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی ناکام ہوئی۔ مجبوراً مجھے کارٹن ایک بار پھر کندھے پر اٹھا کر اسی راستے سے واپس بس اسٹاپ تک آنا پڑا۔ بس اسٹاپ پر وہ لڑکی ابھی تک کھڑی تھی، جبکہ میں تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آیا تھا۔ اتفاق سے وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، مگر میں نے توجہ نہ دی اور قریب کھڑے لیموں پانی والے ٹھیلے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے ابھی لیموں پانی کا گلاس اپنے منہ سے لگایا تھا
کہ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ایک گلاس مجھے بھی دینا، اس نے کہا اور ٹھیلے پر سے بھرا ہوا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ وہ بالکل میرے قریب کھڑی تھی، اس کی نظریں مجھ پر تھیں اور نہ جانے کیوں میں اس کی لڑکی سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس نے خالی گلاس ٹھیلے پر رکھا اور واپس مڑی تو ٹھیلے والے نے اس سے کہا، پیسے تو دے کر جاؤ، ان سے لے لو۔ اس لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ واہ بھئی واہ، مان نہ مان، میں تیرا مہمان؟ میں نے یہ کہا نہیں، صرف سوچا تھا اگر میں کچھ کہتا تو وہ ضرور بحث کرنے لگتی، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دیکھنے میں تو وہ ٹھیک ٹھاک لگتی تھی، مگر میرے خیال میں وہ نفسیاتی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ ضرور پیش آیا ہوگا جس نے اسے اکڑ مزاج بنا دیا تھا۔ یہ اسی علاقے کی ہے؟ میں نے شربت والے سے پوچھا۔ میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں، ٹھیلے والے نے ہنس کر کہا۔ نہیں نہیں، رہنے دیں، میں نے اسے منع کر دیا۔ کیا بات ہے، پہلی ہی نظر میں لٹو ہو گئے؟ شربت والے نے شوق انداز میں کہا۔ میں نے اسے 2 گلاس شربت کے پیسے دیے اور بس کی طرف بڑھا، تبھی شربت والے نے آواز بلند کر کے کہا، ذرا سنبھل کر رہنا پیارے، یہ پھر ٹکرائے گی۔ میں نے اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا اور بس میں سوار ہو گیا۔ اس لڑکی کی اس حرکت نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ سارے راستے میرے دماغ میں اسی کا خیال آتا رہا۔ دفتر پہنچا تو بھی الجھن گھیرے ہوئے تھی۔ جلدی آرڈر نوٹ کرایا اور مال واپس کر کے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنے جسم کو بیڈ پر گرا دیا۔ اس وقت بھی میں ایسی سوچ میں مبتلا تھا۔ برابر والے بیڈ پر عامل لیٹا تھا، اس کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا بھائی، کس کے سپنے جگا رہے ہو؟ نیند نہیں آ رہی تو مووی وغیرہ ہی دیکھ کر ٹائم پاس کر لو۔ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ عامر نے حسب عادت چھڑخانی کی۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ پھر اٹھ کر ٹیبل تک گیا اور نمکوں کا پیکٹ میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ کھاؤ، دماغ کو فریش کرو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو دوستوں سے شیئر کر لیا کرو۔ کیوں؟ ایک دم میرے منہ سے نکلا۔ اس لیے کہ مسائل کو شیئر کرنے سے نہ صرف مسئلے کا حل نکلتا ہے بلکہ ذہن کا بوجھ اور ڈپریشن بھی نہیں بنتا۔ اس نے کسی پروفیسر کی طرح لیکچر دیتے ہوئے کہا۔ تو میں نے اسے صبح ہونے والے واقعے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بس اتنی سی بات اور اتنا ٹینشن؟ وہ ہنسنے لگا۔ آئی ہوگی گھر سے جھگڑا کر کے، شوہر کی ڈانٹ ٹپٹ کا غصہ تمہارے اوپر نکالا ہوگا بیچاری نے، عامر نے کہا اور ٹی وی بند کیا، لائٹ آف کی اور مجھے بھی سو جانے کی ہدایت کر کے سو گیا۔ اگلے 2 روز بعد میرا کسی کام سے صدر جانا ہوا تو بس اسٹاپ پر کچھ لوگ دائرہ بنائے کھڑے تھے۔ کسی مرد اور عورت کے لڑنے کی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھی معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کی غرض سے اس جانب گیا اور وہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہی لڑکی آج پھر ایک نوجوان سے الجھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ اسی طرح تلخ اور آواز بلند تھی۔ جواب میں وہ نوجوان لڑکا بھی اس کے ساتھ تکرار کر رہا تھا۔ لڑکی کہہ رہی تھی، وہ تو میں نے خود اپنے آپ کو بچا لیا، ورنہ تم تو گھوڑے کی طرح دوڑے چلے آ رہے تھے۔ تو اچھا ہوا نا، آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، خود کو کسی حادثے سے بچانا کوئی بری بات نہیں ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ میں بکواس سننے کی عادی نہیں ہوں، لڑکی نے کہا۔ محترمہ، شاید آپ گھر سے لڑ کر آئی ہیں یا پھر مجھ سے خواہ مخواہ لڑنے کے موڈ میں ہیں۔ میرا جی چاہا کہ میں معاملے کو رفع دفع کرا دوں اور اس لڑکے کو سمجھا دوں کہ یہ لڑکی ایسی ہی ہے، مت کرو اس کے ساتھ بحث، میں اس کو بھگت چکا ہوں، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ ارے چھوڑو نا یار، کیوں لڑکی سے منہ لگ رہے ہو؟ ایک صاحب نے لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا کہا؟ میں اس کے منہ لگ رہی ہوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ لڑکی اس آدمی سے الجھ پڑی۔ وہ کوئی مزاج کا اچھا آدمی تھا، جبھی تو ہنسنے لگا۔ ہجوم کے لوگ بھی ہنستے ہوئے ادھر ادھر ہو گئے، لیکن میرے لیے غور طلب بات یہ تھی کہ یہ لڑکی ہر ایک سے ایسا کیوں کرتی ہے؟ بہرحال یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس خیال سے میں آگے بڑھ گیا۔ چند ایک جنرل اسٹورز پر میں نے اپنی کمپنی کے پروڈکٹ متعارف کرائی، مگر کوئی آرڈر نہ ملا۔ گھر پہنچ کر لیٹا ہی تھا کہ پینٹ کی جیب میں رکھے موبائل نے وائبریشن شروع کر دی۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، میں نے سلام کیا۔ کال ابو کی تھی۔ شہزاد خان کے ہاں چلے جانا، رسمی گفتگو کے بعد انہوں نے کہا۔ شہزاد خان میرے دوست ہیں، اس کی بیٹی سے میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، ابو نے بتایا۔
اچھا، میں نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا، شہزاد خان کی طبیعت بھی خراب ہے، ان کی طبیعت بھی پوچھ لینا، میں نے فون پر تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، ابو نے کہا، اور پھر انہوں نے شہزاد صاحب کا ایڈریس لکھوا دیا۔ یہ خبر میرے لیے خوبصورت تحفے سے کم نہ تھی، ایسا حسین تحفہ جو یقیناً ہر ایک کی زندگی میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو زندگی کی ایک نئی راہ پر چلنے کا دعوت نامہ ہوتا ہے، جس میں ایک تنہا مسافر کے ساتھ ایک نیا شریک سفر شامل ہوتا ہے، اور پھر زندگی کے اس سفر میں دونوں ہم سفر زندگی کے ہر دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں، اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ دل میں ہونے والی خوشی آپ لبوں پر آئی تو چہرہ کھل اٹھا۔ دل کے کسی نہا خانے میں چھپی ہوئی وہ خوشی جو کبھی محسوس نہ کی تھی، آج اپنی تمام تر رازداریوں کو یکدم عیاں کر رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ہوا کے دوش پر سوار ہو کر فوراً ہی اپنے سسرال پہنچ جاؤں اور دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے جو میرے مقدر کو چمکانے آ رہی ہے۔ کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے نا؟ خود بخود مسکرائے جا رہے ہو۔ اب تھوڑی دیر میں رونا شروع مت کر دینا، یہ نفسیاتی مریضوں کی خاص علامت ہے۔ عامر کی بات سن کر یکدم میری ہنسی کافور ہو گئی اور میں نے عامر کو ابو کی فراہم کردہ اطلاع کے بارے میں بتایا، یعنی عنقریب میرے دوست کو عمر قید ہونے والی ہے۔ عامر نے ہنس کر کہا، جاگتی آنکھوں میں تصورات لہرانے لگے اور خوبصورت شاداب چہرے اپنے حسن کی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگے تھے۔ ان تصور میں آنے والی حسیناؤں میں سے کون میری شریک سفر ہونے والی تھی، اس بارے میں مجھے خود بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ اپنی مقدر کی لکھی ہوئی اس شریک سفر حسینہ کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک خوبصورت تصور تھا جو نت نئے روپ میں میرے سامنے آ رہا تھا۔ واپس آ جاؤ اپنے اس کباڑ جیسے مکان میں، عامر نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تو میں سچ مچ ہی تصورات کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں واپس آ گیا۔ کھانے پینے کا بھی کچھ کرو، بھوک لگ رہی ہے، اس نے کسی تھانے دار کی طرح رعب دار آواز میں کہا۔ میں کچھ لے کر آتا ہوں، میں نے کہا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مارکیٹ سے 2 عدد برگر لیے اور چائے کا سامان لے کر آ گیا۔ چائے تیار کی اور برگر کھا کر شکر خدا کا کیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابھی دن پوری طرح ڈھلا نہیں تھا، لیکن سائے طویل ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں میچ کر لیٹا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بے قراری بڑھ رہی تھی، دل تھا کہ بار بار سسرال کی چوکھٹ پر جانے کے لیے اکسا رہا تھا۔ ابو نے جو پتہ لکھوایا تھا، جیب سے وہ کاغذ کا پرزہ نکالا اور پڑھا، اور پھر ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار اس پرزے پر نظریں جمائیں اور ہٹائیں۔ میں نے اس ایڈریس کو بار بار پڑھا، شہزاد انکل کے ہاں جانا ہے، میرا وزٹ بھی اسی طرف کا ہے، میں نے عامر سے کہا۔ مارکیٹنگ کے کام سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں منصور سموسے پکوڑے والے کے پاس جا پہنچا۔ یہاں میں اکثر آیا کرتا تھا۔ میرے یہاں پہنچتے ہی وہ ایک پلیٹ میں کچھ پکوڑے ایک سموسہ رکھ کر میرے سامنے رکھا اور خود ہی سامنے والے ہوٹل پر چائے کا آرڈر بھی دے آیا۔ وہ اخلاق کا بہت اچھا تھا۔ میں نے سموسے کی پلیٹ لیتے ہوئے پوچھا، یار تم نے اب تک بتایا نہیں کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میرا سوال سنتے ہوئے اس نے کہا، میری 2 بیٹیاں ہیں، لیکن اس کی بیوی بیٹیوں کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کہاں؟ میرے منہ سے یہ سوال بے اختیار نکل گیا تھا۔ اپنے گھر، مجھ سے طلاق لے کر۔ اس نے کہا، طلاق؟ مگر کیوں؟ میں نے اپنی مرضی سے طلاق تھوڑی ہی دی تھی، اس نے خود لے لی تھی زبردستی۔ کچہری جانے کی دھمکیاں دینے لگی تھی۔ اسے ٹی وی میں آنے کا شوق تھا، وہ بہت خوش تھی میرے ساتھ، مگر ایک شخص کی باتوں میں آ کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ کس کے کہنے میں؟ وہ بہت مالدار شخص تھا، ٹی وی کے اشتہاروں کے لیے اداکاراؤں کو بک کرتا تھا، خاص طور پر نئی لڑکیوں کو۔ شروع میں اس نے مجھ سے مشورہ لیا تو میں نے اس پر بھڑک اٹھا۔ جواب میں اس نے میرے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ وہ صاف صاف بولی، مجھ سے نہیں ہوتا یہ پکوڑوں وکوڑوں کا کام، میں تو ٹی وی کے لیے کمرشل کروں گی۔ جو عورت گھر کے کاموں میں مصروفیات کی وجہ سے 2 دن بالوں میں کنگھا نہیں کرتی تھی، اپنے کپڑوں پر توجہ نہ دیتی تھی، گھر کی صفائی ستھرائی، بچیوں کی پڑھائی پر توجہ، پکوڑوں سموسوں کی تیاری، ہر کام کرتی تھی وہ، لیکن جب اس کی سوچ بدلی تو کپڑوں کو داغ تک نہ لگنے دیتی، بناؤ سنگھار ایسا کرتی کہ جیسے کسی فلم کی ہیروئن ہو۔ اس طرح لڑتے جھگڑتے سال گزر گئے۔
پھر کسی نے اسے شادی کا آسرا دے دیا تو وہ مجھ سے باقاعدہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، اس کے ماں باپ کو بتایا، انہوں نے بھی اس کو لعن طعن کی، مگر وہ تھی کہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ پھر جب اس نے کورٹ کچہری کی دھمکی دی تو میں نے اسے طلاق دے دی۔ میں اسے چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر یہ اس کی ضد تھی، اس کی مرضی تھی۔ اس کو دولت کی خواہش تھی، میڈیا میں شہرت کا شوق تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ کہاں رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اپنے باپ کے گھر۔ سنا ہے اسے بہکانے والے نے بھی اس سے قطع تعلق کر لیا ہے، شاید اسی لیے وہ سنکی ہو گئی ہے۔ سنکی ہو گئی ہے؟ ہاں، وہ بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہے۔ طلاق کے بعد تم نے اس سے رابطہ نہیں کیا؟ اس کے والدین نے برابر والی گلی میں رہتے ہیں، اس لیے اکثر نظر آ جاتی ہے۔ پھر اس نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جا رہی ہے نا نامرات؟ میں نے اس کی انگلی کے اشارے کی طرف دیکھا تو یکدم ہی چونک گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو مجھے کئی جگہوں پر دکھائی دی تھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے پوچھا۔ تحریم، اس نے بتایا۔ اس کے ساتھ ایک دوسری عورت بھی تھی جو اس سے کچھ بڑی عمر کی تھی۔ یہ جو اس کے ساتھ دوسری عورت ہے نا، منصور نے کہا۔ اس نے میری بیوی کو اکسایا تھا، منصور نے کہا۔ وہ لڑکی اور اس کے ساتھ والی عورت کسی بات پر ہنستی ہوئی جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے نائٹ لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ساتھ والی خاتون نے بھی اپنے آپ کو خوب سنوارا ہوا تھا، مگر اس لڑکی کی طرح اس عورت نے بھڑکیلا لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ یہ اس ناگن کا نیا روپ تھا۔ یہ پورے شہر میں گھومتی ہے، کسی سے بھی خواہ مخواہ الجھ پڑتی ہے۔ سنا ہے کہ نفسیاتی ہو گئی ہے، منصور نے کہا۔ منصور اپنے نئے آنے والے گاہک کو ڈیل کرنے میں مصروف ہو گیا اور میں اٹھ گیا۔ میں نے ایڈریس والی پرچی نکالی اور شہزاد صاحب کے گھر کی تلاش میں چل پڑا۔ مجھے ان کا گھر ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی، بس ایک دو گلیاں ہی پھرنی پڑی تھیں۔ شہزاد صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا، ایک بڑے صاحب نے سر باہر نکال کر مجھے دیکھا۔ میں نے سلام کیا، پھر پوچھا، شہزاد خان صاحب؟ جی بولیے، انہوں نے کہا، اور گھر سے باہر آ کر سوالیہ نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ میں مدثر ہوں، فرحات صاحب کا بیٹا۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کرنے کو کہا ہے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ فرط مسرت سے آگے بڑھے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا اور پھر الگ ہو کر کہا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، خوب جوان ہو گئے ہو۔ انہوں نے میری تعریف کی۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں فطرے انسانی کے تحت گھر کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں بیٹھو بلا تکلف، انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں چارپائی پر بیٹھ گئے، لیکن کمروں کے داخلی دروازوں کی طرف ہماری کمر اور صدر دروازے کی طرف منہ تھا۔ کون آیا ہے شہزاد؟ کمرے سے نسوانی آواز سنائی دی۔ آ کر دیکھ لو، تمہارا بچھڑا ہوا بیٹا آیا ہے، شہزاد صاحب نے کہا تو میں ادھر ہی دیکھنے لگا۔ ایک خاتون کمرے سے باہر نکلی، ان کی قمیض کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے، انہوں نے عجلت میں دوپٹہ گلے میں لپیٹ لیا تھا۔ ان کی عمر شہزاد انکل سے کوئی 2 یا 3 سال کم، یعنی 50 سال کے قریب ہوگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور صدقے واری جانے کے قصیدے پڑھے۔ ابو نے آپ کی طبیعت کی ناسازی کا بتایا تھا، تو میں نے سوچا آپ کی خیریت معلوم کر لوں۔ اچھا، تو صرف ان کی خیریت پوچھنے آئے ہو؟ میرا خیال نہیں آیا میرے پتر کو، بلکیس آنٹی نے شکایتی انداز میں کہا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رقصہ تھی۔ تم ایک دم سے جلنے لگ جایا کرو، شہزاد انکل نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ تم اس وقت بہت چھوٹے تھے جب تمہارے ابا نے کراچی چھوڑا تھا، وہاں جا کر ایسے وہ مصروف ہوا کہ ہمیں بھی بھول گیا۔ یہ تو اتفاق ہے کہ ہمارے رابطے میں آ گیا، اب تو روز ہی فون پر باتیں ہوتی ہیں، آج صبح بھی ہوئی تھی، شہزاد انکل نے کہا۔ جی انکل، میں نے ان کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا تھا، اور میرے پاس کہنے کو کوئی اور بات بھی نہ تھی۔ آؤ آؤ، شہزاد انکل نے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ایک لڑکی ٹرے اٹھائے ہمارے سامنے آ گئی۔ ٹرے میں چائے کے بھرے ہوئے کپ اور ایک پلیٹ میں نمکو رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے سامنے رکھی اور تیزی سے کمرے کی اندر لوٹ گئی۔ میں حیرت زدہ تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے ایک اور خاتون کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت اس نے جرسی کی فٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اس نے آتے ہی یا ہمارے آنے کے بعد یا پھر یہ چائے ہمارے سامنے پیش کرنے سے پہلے کپڑے تبدیل کر لیے تھے، میک اپ دھو دیا تھا اور شرافت کا لبادہ اوڑھے
کھڑی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے شہزاد انکل کی طرف دیکھا۔ وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے میری نظروں میں چھپے سوالات کو پڑھ لیا تھا۔ یہ تحریم ہے میری بیٹی، ایک کمپنی میں سیلز کا کام کرتی ہے۔ کمپنی سے مال اٹھا کر اپنے طور پر سیل کرتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کو مختلف علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ معاوضے کے طور پر کمیشن لیتی ہے۔ انہوں نے خود ہی سب کچھ بتا دیا۔ چائے لو نا بیٹا، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بلقیس آنٹی نے چائے کا ایک کپ اٹھایا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے چپ چاپ کپ پکڑ لیا۔ میرے دماغ میں ہتھوڑے برسنے لگے تھے۔ ایک طرف وہ تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے۔ جب میں نے تحریم کو مختلف علاقوں میں لوگوں سے تکرار کرتے ہوئے دیکھا اور سنا تھا، خود میرے ساتھ میں اس کی جھڑپ بھی ہو چکی تھی۔ منصور نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ بلقیس آنٹی نے میرے کندھے کو پکڑ کر کہا تو میں سوچوں کے سمندر سے باہر نکل آیا۔ اس لڑکی کے کتنے روپ ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے شادی کرنا اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی منہ پر کالک ملنے والی بات ہے۔ اس کو شریک سفر بنا کر میں تو کبھی اپنی منزل تک نہ پہنچ پاؤں گا۔ کیسے نبھا ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ تو ساری عمر مجھے الجھائے رکھے گی، قدم قدم پر ایک نیا مسئلہ کھڑا کرتی رہے گی۔ میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ لیکن ابو نے تو ہاں کر دی ہے۔ ابو تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ادھر میری بات بھی پکی کر دی ہے، مگر ابو کو کیا پتا کہ یہ لڑکی کیسی بہروپیہ ہے۔ وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کے بے شمار روپ ہیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ شہزاد انکل نے مجھے چونکا دیا تھا۔ کچھ نہیں، میں نے مری مری سی آواز میں کہا۔ تحریم کی شادی تو اس پکوڑے والے منصور کے ساتھ۔ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میری بات پر ایک بار پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور شہزاد انکل بولے، ہاں بیٹا، اس کی 2 بچیاں بھی ہیں، مگر ان کی آپس میں بن نہ سکی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ منصور نے بہت کچھ بتا دیا تھا، لیکن میں ان کی زبان سے سننا چاہتا تھا، کیونکہ ایک فریق کا کہا تو حرف آخر تو نہیں ہوتا۔ بیٹا، تم بھی ماشاءاللہ سے سمجھدار ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میاں بیوی میں ایسی کسی نہ کسی بات پر انبن ہو ہی جاتی ہے، بلقیس آنٹی نے کہا۔ اب آپ اس کی دوسری شادی کرانا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، طلاق ہو گئی ہے نا، اب ساری عمر گھر میں نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اچھا ہے کہ اپنے گھر کی ہو جائے، شہزاد انکل نے کہا۔ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ ان کا انداز اور لہجہ منت کرنے کا سا تھا۔ وہ چہرے سے بہت مایوس اور بے بس لگ رہے تھے۔ تم دونوں انشاءاللہ بہت خوش رہو گے، آنٹی بلقیس نے کہا۔ ان کی باتیں سن کر تو میں پریشان ہونے لگا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ سوری آنٹی، میں ابھی اور پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنا مستقبل بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ اگر میں اس سے شادی وادی کے چکر میں پڑ گیا تو کچھ بھی نہ کر پاؤں گا، اور میری یہ ملازمت بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ اپنا کاروبار کرنے کا ارادہ ہے۔ کاروبار شروع کرنے کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ اس میں ممکن ہے کہ 6-7 سال بھی لگ جائیں گے، میں نے کہا اور چارپائی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مزید کچھ کہنے اور مجھے روکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ دراصل میں ایک گھریلو لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جو گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنے شریک سفر کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، ایسے اقدامات نہ کرے کہ جس سے گھر آباد ہونے کے بجائے برباد ہو جائے۔ مجھے ماڈلنگ اور اداکاری اور ڈرامہ وغیرہ سے بہت نفرت ہے۔ وہ ایسی مذہبی لڑکی ہو جو نماز روزے کی پابند ہو، جو مادی ضروریات کی لالچ نہ رکھتی ہو، جو تھوڑی آمدنی کو بھی زیادہ سمجھ کر گزارا کرے۔ پھر میں نے ان کو اپنے ساتھ ہونے والی تحریم کی پہلی ملاقات، جو کہ ایک تکرار سے شروع ہوئی تھی، اور جب میں نے اس کو جہاں جہاں لوگوں سے تکرار کرتے ہوئے سنا اور دیکھا، جو کچھ منصور نے بتایا سب کچھ میں نے انہیں بتا دیا۔ میں نے پھر ایک بار ان سے معذرت کی اور باہر نکل گیا۔ اس دن گھر آ کر بھی میں بیزار ہی رہا۔ سب اللہ کی رضا سے ہونا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، کیونکہ انسان کی سوچ کچھ اور اللہ کی مصلحت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے حسب عادت کمرے کے ٹھنڈے فرش پر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک ذہن ادھر ادھر منتشر رہا اور پھر نہ جانے کس وقت آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ابو حیدرآباد سے آ چکے تھے۔ رسمی علیق سلیق ہوئی۔ ابو فریش ہو جائیں، سفر کی تھکن ہو رہی ہوگی، میں نے کہا۔ سب کچھ ہو گیا ہے، فریش بھی ہو گیا ہوں اور چائے ناشتہ بھی۔ اب تمہارا نمبر ہے یہ سب کرنے کا، ابو نے دوستانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں
میں بھی فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ ابو اور عامر صحن میں ہی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ دن تقریباً ڈھل چکا تھا۔ میں انہی کے پاس بیٹھ گیا۔ ابو، آپ بھی کراچی آ جائیں، میں نے کہا۔ آ جاؤں گا، ضرور آ جاؤں گا، لیکن جب تک تم تحریم کو میری بہو نہ بنا کر لاؤ گے۔ ابو نے گویا شرط رکھ دی۔ ابو، تحریم کے بارے میں آپ حقیقت کو نہیں جانتے۔ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میں نے کہا، میں سب جانتا ہوں بیٹا، تحریم کے بارے میں، اس کی پوری فیملی کے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہوں۔ ابو نے کہا، پھر اس کے باوجود بھی ابو؟ میں نے کہا، میرے پاس ان کے احسانوں کا بدلہ چکانے کا یہی ایک موقع ہے بیٹا۔ شادی اور احسان کا بدلہ؟ عامر اور میں ایک دم چونکے اور ایک ساتھ ہی بول پڑے۔ ہاں بیٹا، آج میں تمہیں ان کے وہ احسانات بتاتا ہوں جو انہوں نے مجھ پر اور تم پر کیے تھے۔ اور پھر ابو بتانے لگے۔ اس وقت ہم یہاں کراچی میں شہزاد صاحب کے پڑوس میں رہتے تھے۔ جب تم پیدا ہونے والے تھے، ہم یہاں کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ تمہاری پیدائش کے وقت جب تمہاری ماں کی طبیعت بگڑ گئی تو میں کام پر گیا ہوا تھا۔ اس وقت تحریم کی پیدائش بھی قریب تھی۔ بلقیس بھابی نے اس حالت میں بھی تمہاری ماں کو قریبی سرکاری اسپتال میں پہنچایا۔ میں شام کو گھر آیا تو شہزاد نے بتایا کہ تمہاری ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی ہے۔ تمہاری پیدائش کے لیے آپریشن ضروری تھا اور تمہاری ماں کو خون کی اشد ضرورت تھی۔ میں جس ٹھیکیدار کے پاس کام کر رہا تھا وہ روز کے روز صرف خرچ دیتا تھا اور باقی رقم مہینہ پورا کر کے ادا کرتا تھا۔ اس نے میرے 4 ماہ کی رقم روکی ہوئی تھی جو کم از کم 20,000 روپے بنتی تھی۔ میں نے ایک پڑوسی کو موٹر سائیکل دینے کو کہا تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو میرے ساتھ کر دیا جو مجھے ٹھیکیدار کے گھر لے گیا۔ میں نے ٹھیکیدار سے پیسوں کا مطالبہ کیا مگر اس نے پیسے دینے سے صاف صاف انکار کر دیا، جبکہ وہ میرے ساتھ کے دوسرے مزدوروں کو بھی تنخواہیں دے رہا تھا۔ اس وقت اس کے پاس چند پولیس والے بھی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان میں سے 2 پولیس افسر بھی شامل تھے۔ شاید وہ کسی خاص لین دین کے لیے آئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی۔ بہرحال میں نے ان کو تمہاری ماں کی حالت کے بارے میں سچ سچ بتا دیا تو اس خبیث نے مزاحیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ان میں کون سی بڑی بات ہے؟ اپنی گھر والی کو کہو ابھی پیسے کا انتظام نہیں ہوا ہے، جب پیسے مل جائیں گے تو تب بچہ پیدا کر لینا۔ اس کی اس بات پر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے پولیس والوں سمیت سبھی لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے غصے میں کہا، اوئے شرم نہیں آتی؟ میرے اس بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے منہ پر مکہ مارا مگر وہ ہٹ گیا تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے پولیس افسر کو لگ گیا اور اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ پھر پولیس والے بھی مجھے مارنے لگے اور مجھے پڑوسی کی اس موٹر سائیکل سمیت پولیس موبائل میں ڈال کر تھانے لے گئے۔ پڑوسی کا وہ لڑکا نہ جانے کس طرح گھر پہنچا اور اس نے اس واقعے کے بارے میں شہزاد کو بتایا۔ شہزاد محلے کے اثر رسوخ والے لوگوں کو لے کر تھانے آیا تھا مگر پولیس والوں نے میرا پرچہ کاٹ دیا تھا۔ پولیس والوں نے موٹر سائیکل بھی ضبط کر لی۔ اس کی قیمت بھی شہزاد کو ہی ادا کرنی پڑی۔ شہزاد نے مجھے تھانے سے چھڑوانے اور مکمکا کرنے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے مجھے جیل بھیج دیا۔ میرے خلاف دہشت گردی، ناجائز اسلحہ رکھنے اور ڈکیتی کے الزامات لگا دیے تھے۔ 10-15 دن بعد میری ملاقات کو کوئی نہیں آیا۔ میں جان گیا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ مجھے تمہاری ماں کی فکر کھائی جا رہی تھی اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ اتنے دنوں بعد شہزاد اور بلقیس بھابی جیل میں آئے۔ انہوں نے تم کو ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس وقت تم 15 دنوں کے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تم تو پیدا ہو گئے مگر تمہیں پیدا کرنے والی زندہ نہ رہ سکی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ تمہاری پیدائش کے 2 دن بعد تحریم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تمہاری ماں کے کفن دفن اور سویم وغیرہ کے سارے معاملات شہزاد نے ہی نمٹائے۔ میرے بھائی بہنیں اور دیگر رشتہ دار شروع میں میری ملاقات کو آئے تو میں نے ان کو کہتا کہ تم کو اپنے ساتھ رکھ لیں اور تمہاری پرورش کریں مگر کسی نے بھی حامی نہ بھری۔ کسی نے کہا کہ تمہیں اسپتال میں ہی چھوڑ دوں، کسی نے کہا تمہیں یتیم خانے بھیج دوں، کسی نے کہا کہ تمہیں کسی بھیک منگے کے ہاتھوں فروخت کر دوں۔ ہر ایک نے اپنی رائے دی مگر اس وقت شہزاد اور بلقیس بھابی نے اس اذیت ناک ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ بھائی بہنیں اور دیگر رشتہ دار پولیس کے لگائے ہوئے الزامات کو سچ سمجھ رہے تھے
اور طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ شہزاد کی کوشش کے باوجود میری ضمانت نہ ہو پا رہی تھی۔ شہزاد اور بلقیس بھابھی ہفتے میں 2 بار ملاقات کو آتے اور ہر بار تمہیں اپنے ساتھ لے آتے۔ میں تمہیں اس وقت تک اپنی گود میں لیے رہتا جب تک تمہاری ملاقات کا وقت ہوتا۔ وہ مجھے بہت تسلی دیتے اور تمہاری طرف سے بے فکر رہنے کو کہتے۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ہاں تحریم پیدا ہوئی ہے تو میں خواب سہانے دیکھنے لگا تھا، تم دونوں کی زندگی اور شادی کے بارے میں، مگر میری اوقات مجھے گویائی سے محروم کر دیتی تھی اور میں خاموش ہو جاتا تھا۔ میری ضمانت ہوتے ہوئے 4 سال گزر گئے۔ اس سے زیادہ کا عرصہ بھی گزر جاتا اگر شہزاد کوشش نہ کرتا۔ میری ضمانت ہونے اور جیل سے رہائی کے چند ہی دنوں بعد اپنے علاقے کی ایک مارکیٹ میں ڈکیتی ہوئی تھی۔ اس کیس میں مجھے بھی اٹھوا لیا گیا۔ اس بار بھی شہزاد نے میری ضمانت کرائی، مگر اس بار صرف 1 سال میں ہی میری رہائی ہو گئی، اور پھر شہزاد اور بلقیس بھابھی کے مشورے سے میں کراچی چھوڑ کر حیدرآباد چلا گیا تاکہ پولیس والوں سے جان چھوٹے۔ وہاں شہزاد کے ایک جاننے والے اسحاق صاحب تھے جن کا بک بائنڈنگ کا کاروبار تھا، جہاں ابھی تک ہماری رہائش ہے۔ تم جب تھوڑے بڑے ہوئے تو میرے بھائی بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں نے تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ذمہ داری لینے کی بات کی تو میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اب وہ اپنے گھر اور بچوں کے لیے کام کرنے کے لیے تمہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ان لوگوں کے غلام بن کر زندگی گزارو، اور پھر جب میرے برے اور مشکل وقت میں ان لوگوں نے تمہیں ٹھکرایا دیا تو اب اس وقت کے ٹل جانے کے بعد مجھے کیا مجبوری تھی؟ میں خود تمہاری پرورش کرنا چاہتا تھا، اور مجھ سے اس غربت کی حالت میں جو کچھ ہو سکا میں تمہارے لیے کیا۔ اب تم دونوں ہی بتاؤ کہ ان لوگوں کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ ابو کچھ دیر خاموش رہے اور پانی پینے کے بعد پھر گویا ہوئے۔ مدثر بیٹا، تحریم کے بارے میں تم نے جو دیکھا اور جو سنا وہ سب سچ ہے۔ تحریم کی جب شادی ہوئی تو میں اس شادی میں شریک تھا، اور جب وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر بھٹک گئی تو اس کی ہونے والی ہر غلطی کی شکایت بھی میرے علم میں آئی تھی۔ جب اسے طلاق ہوئی تو اس وقت بھی مجھے پتہ چل گیا تھا ہم منصور کو کیا سمجھاتے، اس میں ساری غلطی ہی تحریم کی تھی۔ لیکن جب تم گئے اور شہزاد کو طعنے دیے تو اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ اتفاق ہے کہ میں بس سے اتر کر شہزاد کے گھر چلا گیا تھا، اسے سنبھالا اور تحریم کو کافی دیر تک سمجھایا، کچھ باپ کے ٹوٹ جانے سے، کچھ میرے سمجھانے سے، اور کچھ پہلے کے کھائے ہوئے دھوکے سے اس کو عقل ٹھکانے آ چکی ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ خود کو بدل لے گی۔ اس سے وعدہ لے کر میں یہاں آیا ہوں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ گھرانے کو ٹوٹنے سے بچا لو یا پھر مجھے ان کی نظروں میں احسان فراموش بنا دو۔ میں نے اپنی سوچ کو بدل لیا، اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اپنے راستے سے بھٹکی ہوئی وہ تحریم اب سیدھے راستے پر چلنا چاہتی ہے۔ اب اسے زندگی کے اگلے سفر کے لیے اچھے شریک سفر کی ضرورت ہے جو ان سب باتوں کو جاننے کے بعد اسے قبول کرے، اسے سدھرنے کا موقع دے، بلکہ اس کے ساتھ دے، کیونکہ کسی بھی ڈوبتے ہوئے کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا دینے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ خود بھی ڈوب جائے گا۔ میں نے اس ساری حقیقتوں کو جاننے کے باوجود بھی یہاں تمہاری بات اس لیے پکی کر دی تھی کہ تم اس کے لیے بہتر رہو گے۔ جب میں اور تم بے سہارا تھے، ہمیں انہوں نے سہارا دیا تھا، اور اب ان کی بھٹکتی ہوئی تحریم کو سہارے کی ضرورت ہے، اور ہم ان کا مشکل وقت میں سہارا بنیں گے، اور یہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ ابو نے ساری بات بتانے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ جب بھٹکے ہوئے لوگوں پر اپنی رحمت فرماتا ہے تو ان کو سیدھی راہ پر آنے کا موقع دیتا ہے، اور اس کا ذریعہ بھی وہ اپنے بندوں کو ہی بناتا ہے۔ مجھے بھی تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو عمر بھر کے لیے ساتھ دے، اور ادھر تحریم کو بھی میرے ہی طرح سہارے کی ضرورت تھی۔ ابو کے کہنے پر میں شادی کے لیے رضامند ہو گیا، اور پھر اسی ہفتے ہماری شادی ہو گئی۔ وہ میرے لیے ایک اچھی شریک سفر ثابت ہوئی۔ وہ ٹھوکر پر ٹھوکر کھا چکی ہے، اس لیے اب ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہے۔ خود اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ وہ جو ہر ایک سے جھگڑتی تھی،
اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ دھوکے پر دھوکے نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اسے ہر مرد ایک جیسا ہوس کا پتلا نظر آتا تھا۔